وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل قدر واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین، اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان نعمتوں کے استعمال میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اور ان نعمتوں کے استعمال میں بخل اور کنجوسی سے بھی کام نہ لیا جائے، بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے، اعتدال کو اختیار کیا جائے، افراط اور تفریط سے اجتناب اور گریز کیا جائے۔ وہ نعمتیں ہمارے کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے لباس پوشاک سے تعلق رکھتی ہوں، ہماری عبادات سے تعلق رکھتی ہوں، ہمیں ہر معاملے میں درمیانی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی بھی انتہا تک جانے سے منع کیا گیا ہے، جس کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ انتہا پسندی صرف مذہب میں نہیں ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہوئے آپ کی میری ضرورت ہے 2 روٹیاں، ہم 6 کھا جائیں تو یہ کھانے میں انتہا پسندی ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ پانی پیتے ہوئے بھی ہمیں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، مذہبی معاملات میں بھی ہمیں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے، تم کسی انتہا کو نہیں پہنچو گے۔ اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اس امت مسلمہ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ دراصل عیسائیوں اور یہودیوں کا تقابل کیا گیا ہے
کہ وہ انتہاؤں کو پہنچ گئے تھے، افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے تھے، اللہ کے حقوق کے بارے میں وہ افراط میں مبتلا ہو گئے تھے، تفریط میں مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اٹھایا اور اللہ کے مقام پر لے گئے۔ عیسائیوں نے یہی تو کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے الہ معبود تسلیم کر لیا تھا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، قرآن کریم نے یہ ذکر کیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، لیکن اس امت کو اعتدال والی امت کہا گیا ہے اور بنایا گیا ہے، اور اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، درمیانی راہ پہ چلیں گے، جس کا جو حق ہے یہ اس کو اس کا حق دیں گے، خالق کا حق خالق کو، مخلوق کا حق مخلوق کو، نبی کا حق نبی کو، پھر چلتے آئیں گے، استاذ کا حق ہے، بڑے کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، یہ افراط تفریط میں مبتلا نہیں ہے، میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے، اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم بحیثیت معاشرہ اعتدال کو چھوڑیں گے، بحیثیت گھرانہ اعتدال کو چھوڑیں گے، بحیثیت فرد اگر ہم اعتدال کو چھوڑیں گے تو فرد بھی نقصان اٹھائے گا، گھرانہ بھی نقصان اٹھائے گا، سوسائٹی، معاشرہ اور مملکت بھی نقصان اٹھائے گا۔ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ عبادت میں بھی اعتدال ہو، عبادت میں بھی۔ وہ تین صحابی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو حضور موجود نہیں تھے، انہوں نے ازواج مطہرات میں سے کسی سے سوال کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں آپ بتلائیں، آپ رات کو کیا عبادت کرتے ہیں، آپ دن کو کیا عبادت، آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے باخبر کر دیا، آگاہ کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام بھی کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں۔ تو ان تین افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی اس مقدار کو کم سمجھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ نبی تو نبی ہیں، وہ تھوڑی عبادت کریں تب بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ زیادہ کریں تب بھی اللہ کے نبی ہیں، ان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن آپس میں انہوں نے مشورہ کیا۔ ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں ساری رات جاگا کروں گا، میں رات کو نیند نہیں کروں گا، جاگ کر کے ساری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی دن بھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، جب نکاح نہیں ہوگا تو بیوی بچے نہیں ہوں گے، میرے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، میں صرف عبادت کرتا رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کام میری سنت ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اسے بتلا دو اس کا محمد مصطفیٰ سے کوئی واسطہ نہیں۔
تو ہمیں عبادت میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا. ساری رات جاگ کر کے عبادت کرتا رہے، روزانہ کا معمول بنا لے، دوسرے دن طبیعت خراب ہو جائے، صحت خراب ہو جائے، اس سے منع کیا گیا ہے. جب صحابہ اکرام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے تو مکہ والوں کو مہاجرین کہا جاتا تھا، مدینہ منورہ والوں کو انصار کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. مہاجرین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو گھر چھوڑ کر کے آ گئے، مال و دولت سب مکہ میں چھوڑ کر کے آ گئے، نہ ان کے پاس گھر تھے، نہ زندگی گزارنے کے اسباب تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اس کو مواخات کہا جاتا ہے. اور یہ ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے بھائی اور بھائیوں کے رشتے ہو سکتے ہیں، وہ آپس میں بھائی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے پر جان دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد امداد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خرچ اخراجات ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیے تھے، اخوت قائم کر دی تھی، ایسا رشتہ کائنات میں نہیں بنا. تو ان بھائیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو دردہ کا بھائی بنایا. اور حضرت ابو دردہ کا مزاج یہ تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عبادت میں مصروف رہتے، دنیا کی کوئی رغبت نہیں تھی، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوئی خواہش نہیں تھی. بس تھوڑا سا کھانا کھا لیا، رات کو ساری رات عبادت کرتے رہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آپ کا بھائی بنا دیا گیا، حضرت سلمان آئے گھر میں، حضرت ابو دردہ کے گھر آئے. حضرت ابو دردہ کی بیوی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ ان کے جسم پر پرانا سا لباس ہے، بال پرا گندہ ہیں، حالت خستہ ہے. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ام دردہ، آپ کی یہ حالت کس نے کر دی ہے؟ نہ آپ نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، دھلا ہوا، صاف ستھرا، نہ آپ کے بال ٹھیک ہیں، نہ دوپٹہ ٹھیک ہے، نہ آپ کی حالت وہ کوئی اچھی ہے، جسم پہ کمزوری ہے، نقاہت ہے. تو حضرت ام دردہ نے کہا کہ اے ہمارے بھائی، اے حضرت سلمان، آپ کے جو بھائی ہیں نا ابو دردہ، ان کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، دنیا کی طرف ان کی کوئی چاہت خواہش نہیں ہے. بس وہ آتے ہیں، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پہن لیا. اتنے میں حضرت ابو دردہ آ گئے، کھانا لایا گیا. حضرت ابو دردہ نے کہا میرا روزہ ہے. تو حضرت سلمان نے ان سے فرمایا کہ نہیں، افطار کرو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ. انہوں نے روزہ ختم کروا دیا، نفلی روزہ تھا. رات کو سونے کا وقت ہوا، حضرت ابو دردہ نے مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، سو جاؤ، رات کو قیام نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، سو جاؤ. حضرت ابو دردہ سو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ گئے. حضرت سلمان نے پھر کہا سو جاؤ، یہاں تک کہ ساری رات ان کو سلایا، اچھا کھانا کھلایا. صبح جب اٹھے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا، ابو دردہ، ان لنفسک علیک حقا، ان لربک علیک حقا، ان لاہلک علیک حقا، وآتی کل ذی حق حقہ. اے ابو دردہ، تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا تیرے اوپر حق ہے،
اور ہر حق والے کا حق ادا کرنا یہ ذمہ داری ہے. یہ بات ہو گئی. یہ خبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے کہ تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا تیرے اوپر حق ہے. یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ بندہ رات کو بیوی بچوں کا وقت ہو مسجد میں مصلی اٹھا کر کے آ جائے. یہ کوئی حق نہیں. یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہے اٹھ نہیں سکتا، اسے دوا دارو کی ضرورت ہے، بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے اور وہ عبادت میں لگ جائے. ایسا نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. ہمیں عبادت میں بھی میانہ روی کا، اعتدال کا حکم دیا گیا اور ہم انتہاؤں کو پہنچ جاتے ہیں. ہم جب اللہ کا حق چھوڑنے پہ آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی وہ بندوں کا حق پہلے ہے، بندوں کا حق پہلے ہے. یہ پہلے یا بعد یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے. جو حق اللہ کا ہے، جو وقت اللہ کے حق کا ہے وہ وقت اللہ کے حق کا ہے. جو وقت بیوی بچوں کے حق کا ہے وہ وقت بیوی بچوں کے لیے ہے. یہ نہیں کہ ہم اللہ کے حق کو چھوڑ کر اس طرف چل پڑیں اور اس طرف چھوڑ کر کے بندہ مر رہا ہے اور ہم مصلی اٹھا کے مسجد میں آ جائیں. ایسا نہیں حکم دیا گیا. اسے ہماری ضرورت ہے، ہمارے مال کی ضرورت ہے. ماں باپ گھر میں ہیں، بیمار ہیں، بستر پر ہیں اور انہیں میری خدمت کی ضرورت ہے. تو مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تیرا حج یہ ہے، تیرا حج یہ ہے کہ تو ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے حج کا ثواب عطا کرے. ہم انتہاؤں میں چلے گئے ہیں. ہم اگر ادھر جاتے ہیں تو ادھر دیکھتے نہیں ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ادھر دیکھتے نہیں. اس امت کو اعتدال والی امت کہا گیا. ہم لباس پہننے پہ آ جائیں شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نمود کے لیے ریشمی لباس ہم پہنتے ہیں، مہنگے لباس پہنتے ہیں. مہنگا لباس پہننا منع نہیں ہے لیکن اسراف منع ہے. جس سے کسی کے حقوق متاثر ہو رہے ہوں وہ منع ہے. کھانا کھاتے ہیں اور عموماً سارے ہی حضرات نے دیکھا ہوگا یہ کھانا نہیں ہوتا ہے. یہ جو شادیوں پہ ولیموں پہ جو ایک طریقہ کار ہے، ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پر، پھر وہ کھانے کے کنٹینروں کے ڈھکن اٹھائے جاتے ہیں، پھر ہم اٹھتے ہیں، بھاگتے ہیں اور پھر الامان الحفیظ، پھر اللہ کی پناہ. اس ایک پلیٹ میں نے اکیلے کھانا کھانا ہے، اس میں 10 بندوں کا کھانا ڈال کر کے میں لے آتا ہوں. یہ دوسرے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی دوسرے ضلع کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ کھانا ڈال کر کے تھوڑا سا کھانا کھایا جاتا ہے، باقی چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسے اٹھا کر کے ردی کی ٹوکریوں میں پھینک دیا جاتا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، حلال طیب سے کھاؤ، پیو،
ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ضائع نہ کرو. کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. نعمت کی ناقدری سے نعمت میں کمی ہوتی ہے، نعمت کی ناشکری سے اللہ نعمت چھین لیتا ہے. کھانا ہم ڈالتے ہیں، ضرورت سے زائد ڈال دیتے ہیں. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پلیٹ میں ڈال دیا، زیادہ ڈال دیا. اور یہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات المیہ کی ہے، یہ کوئی بات خوشی کی نہیں ہے، کہ آج کل زیادہ کھانا ڈال کر کے لانا اور اس برتن میں تھوڑا سا چھوڑنا یہ فیشن بن گیا ہے. اس کو کوئی بڑائی کی علامت سمجھا جاتا ہے. گلاس میں پانی ڈالا، بوتل ڈالی کولڈ ڈرنک جی، تھوڑی سی چھوڑ دی. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی فیشن ہے، اس لیے پلیٹ میں کھانا چھوڑا جاتا ہے، گلاس میں پانی چھوڑا جاتا ہے. احادیث مبارکہ کو دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی تعلیمات، ان کے عمل. ایک صحابی غیر مسلموں کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. ان کے مہمان تھے، قاصد بن کر کے گئے تھے، تو ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا، لقمہ دسترخوان پر گرا ہوگا. انہوں نے اٹھا کر کے اس کو صاف کر کے کھا لیا. ساتھ والے نے کونی لگائی، اسے کہا بادشاہوں کا دسترخوان، محلات میں یہ کیا کر رہے ہو؟ تھوڑا کھانا پڑا ہوا ہے، ڈشوں کی ڈشیں لگی ہوئی ہیں، برتن بھرے پڑے ہیں، لقمہ اٹھا کے کھا لیا، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو صحابی رسول نے جو جواب دیا وہ ہے دین، وہ ہے حق. اس صحابی نے جواب دیا اترک سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے نبی کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ کھانا اگر کھانے کے قابل ہے تو وہ گرا ہوا بھی ہو تو اسے اٹھا کر کے کھا لیا جائے. اور ہم پلیٹوں کی پلیٹیں، اور پھر وہ ساری کی ساری پلیٹیں، وہ سارا کا سارا کھانا، وہ ساری روٹیاں، وہ ٹکڑے اٹھا کر کے کہاں پھینکے جاتے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے. نالیوں میں جاتے ہیں، گٹر کی لائنوں میں جاتے ہیں. رزق تنگ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں نعمتوں میں کمی کروں گا، بلکہ اللہ نے کہا ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. ہم پیسے کی مد میں آتے ہیں، فضول خرچی کرتے چلے جاتے ہیں. عموماً شادیوں پر ہمارے تقریبات ہیں، ان میں اسراف، فضول خرچی. وہ تقریبات نجی ہوں، ذاتی ہوں، سرکاری ہوں، کسی بھی حیثیت سے ہوں، فضول خرچی کرنے کا، اعتدال سے ہٹنے کا جو نقصان ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا. لباس اور پوشاک میں ہم اتنا حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے، نمود نمائش کے لیے.
ہم فضول خرچیوں پہ اعتدال کی راہ سے ہٹ کر کے اسراف میں تبذیر میں آ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، نمود نمائش کے لیے، اچھا لباس پہننا منع تو نہیں، خوبصورت لباس، اللہ کی نعمتوں کو اختیار استعمال کرنا منع تو نہیں، لیکن اگر اس میں تکبر آ جائے، اس میں نمود اور نمائش آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شہرت کا لباس دنیا میں پہنا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ ہم ہر چیز میں رائے اعتدال سے ہٹ گئے، ہر چیز میں مال و دولت کی فراوانی، بہا دیتے ہیں پیسہ، لیکن اس کا یہ منع نہیں ہے کہ ہم بخل کریں، ہم جہاں جائز جگہ ہوں وہاں پر بھی نہ لگائیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت یہ کام کیے بغیر نہیں پوری ہو سکتی، یا آپ کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہوئی ہے اور آپ کا مقصد نمود نمائش یا تکبر نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، پھر آپ جائز حد تک اللہ کی ان نعمتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں، اس میں بخل نہیں۔